اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، شکر الحمدللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی بالکل خیر عافیت سے ہوں گے۔ اچھا، آج ہم بات کریں گے کہ سفر کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے، اور سفر کے مہینے میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری ہماری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ ہم نے خود بنائی ہوئی ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں آپ شادیاں نہیں کر سکتے، یا سفر کے مہینے میں ہم سفر نہیں کر سکتے، یا ہمیں کوئی بھی کام ایسا جو ہے کوئی کاروباری کام یا کوئی بھی کام جو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے تو ہم اسے سفر کے مہینے میں سٹارٹ نہ کریں، یہ بہتر ہوتا ہے۔ کیونکہ بعض لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جو یہ سفر کا مہینہ ہے اس میں نحوست بہت زیادہ ہوتی ہے، اس میں آسمان سے بلائیں بہت زیادہ اترتی ہیں، اور ایون کہ ہم تو بچپن میں یہ بھی سنتے تھے کہ یہ جو مہینہ ہوتا ہے مردوں کے لیے بہت زیادہ سخت ہوتا ہے، اس لیے مردوں کے بہت زیادہ صدقات دیے جائیں، اور اس مہینے میں جو مرد حضرات ہیں ان کی اموات بہت زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں۔ خیر، یہ جتنا بھی کچھ ہے، یہ جتنے بھی کنسیپٹس ہیں جو کہ ہم لوگوں نے خود بنائے ہوئے ہیں، اسلام میں اس کا کوئی بھی ہمیں اگر ہم دیکھیں تو کچھ بھی ایسا ہمیں نہیں ملتا اگر ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو۔ اب شادی کا ٹاپک اگر اٹھائیں تو جو شادی ہوتی ہے وہ ہمارے جو دین کو ہے مکمل کرتی ہے۔ نکاح کرنے سے ہمارا دین مکمل ہوتا ہے، اور پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں ہم لوگ کس طرح سے یہ کنسیپٹ بنا لیتے ہیں کہ جی اس مہینے میں ہم شادی نہیں کر سکتے۔ چاہے کوئی بھی مہینہ ہو آپ نکاح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی نہیں ہے کہ سفر میں آپ نکاح نہیں کر سکتے، کہ اگر سفر میں جو ہے نکاح ہوا تو پھر شادی زیادہ عرصے تک چلے گی نہیں، یا طلاق بہت جلدی ہو جائے گی، یا پھر یہ ہم سنتے تھے کہ جو سفر میں شادی کرتا ہے اس کی زندگی جو ہوتی ہے شادی شدہ، وہ ساری زندگی سفر میں ہی، مطلب ان کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو رشتے کی بنیاد ہوتی ہے وہ سفر میں رہ جاتی ہے، مطلب کہ کمپرومائز والی زندگی گزارنی پڑتی ہے آپ کو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ صرف ہم لوگوں کی ایسی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اس مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ اب اگر ہم اموات کو دیکھ لیں کہ جی اس مہینے میں مرد حضرات زیادہ وفات ہوتی ہیں ان کی، تو ایسا کوئی نہیں ہوتا۔ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور جس کا مقرر ہے ٹائم، جس نے جس وقت مرنا ہے تو وہ چاہے کوئی بھی وقت ہو، وہ کہیں پر بھی ہو، وہ سفر کا ہو، محرم کو ہو، ربیع الاول ہو، رمضان ہو، آپ نے اسی مہینے میں اسی دن اور اسی ٹائم ہی مرنا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آپ کی موت مقرر کر دی ہے۔ اس سے پہلے یا بعد میں آپ کی موت نہیں آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا کوئی بھی دن ہو، مہینہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو اس میں ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ اس مہینے میں یہ نحوست ہے تو اس مہینے میں کسی کام کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے، کوئی کام ہمیں شروع نہیں کرنا چاہیے، اس میں برکت نہیں ہوگی، یا وہ کاروبار یا کوئی بھی کام جو ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں وہ نہیں چل سکے گا۔ یہ صرف اور صرف ہماری باتیں ہوتی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اللہ کا نام لے کر کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو اس میں برکت دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور کوئی ذات نہیں ہے۔ اگر ہمیں نقصان ہوتا ہے، ہمیں نفع ہوتا ہے، تو یہ ایک چیز مقرر ہوتی ہے، کیونکہ رزق جو ہوتا ہے وہ مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو رزق آپ کو دینا ہے وہ چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، جتنی بھی دنیا والے کوشش کر لیں، جتنا بھی کوئی انسان کوشش کر لے اگر رزق کے پیچھے بھاگنے کی، تو وہ آپ کو مل نہیں سکتا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینا ہے تو آپ چاہے جتنا اسے روکیں وہ دروازے توڑ کر بھی آئے گا۔ تو یہ تو کنسیپٹ بنتا ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی دن نحوست بھرا نہیں ہوتا۔ اصل میں یہ جہالت والے دور کی باتیں ہیں۔ جب جہالت کا زمانہ تھا تو اس دور میں جو تھے لوگ، یہ جو سفر کا مہینہ تھا اس میں نہ شادی کرتے تھے، نہ ہی کسی کام کی ابتدا کرتے تھے، وہ ان چیزوں سے گریز کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام پھیلا، اسلام آیا، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دیں، تو آپ یہ بتائیں کہ کس ایک حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سفر کا مہینہ نحوست والا ہوتا ہے، یا سفر کے مہینے میں جی آسمان سے بلائیں بہت زیادہ اترتی ہیں، یا سفر کے مہینے میں آپ شادی نہیں کر سکتے، کوئی کام نہیں کر سکتے، سفر کے مہینے میں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، کوئی سفر کا مہینہ نحوست والا نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہر دن، ہر لمحہ، ہر چیز برکت والی ہے۔ انسان کی سوچ، ہمیں اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھنا ہے۔ ہم ایسی کیسی باتیں بنا لیتے ہیں اپنی طرف سے جو کہ ہے ہی نہیں، سرے سے ہی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ہم پیچھے سے بس وہ ہوتا ہے نا کہ جو سنتے آ رہے ہیں ہم انہی چیزوں پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن ہم یہ خود سوچنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس چیز میں واقعی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، بچپن کی ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جب سفر کا مہینہ نا شروع ہوتا تھا تو مطلب جو چیز ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے تو اس دور میں نا محلے کی عورتوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا، تو میرے خیال میں 321 بار اس طرح سے نا سورۃ مزمل پڑھائی جاتی تھی۔ اب مجھے یوں یاد نہیں ہے کہ سورۃ مزمل کو کسی چیز پر مطلب پڑھوایا جاتا تھا، پھر دھم کیا جاتا تھا، اور وہ جو چیز تھی وہ ڈالی جاتی تھی کسی دریا میں، بہتے ہوئے پانی میں، ندی میں، کسی بھی چیز میں، مطلب پانی والی چیز میں وہ ڈال دیا کرتے تھے۔ اب ویسے سورۃ مزمل آپ پڑھیں، سورۃ مزمل پڑھنے کی بڑی برکات ہیں، لیکن اب اس کے پیچھے یہ کنسیپٹ ہے کہ یہ مردوں کی حفاظت کے لیے پڑھائی جاتی تھی، کہ لوگوں کا کنسیپٹ ہوتا تھا کہ اس مہینے میں یہ مرد پر بڑا سخت مہینہ ہوتا ہے، اور اس مہینے میں نا آسمان سے آفات بہت زیادہ اترتی ہیں، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمارے مردوں کی حفاظت فرمائے۔ لیکن یہ چیز ہم نے نا ایک مخصوص کر دی، اور پھر ہمارا کنسیپٹ بھی غلط، اور دوسرا یہ کہ ہم جو یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں یہ تو ٹوٹلی ہی غلط ہے نا۔ ٹھیک ہے، سورۃ مزمل آپ کو پڑھنی چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ آپ مخصوص کر دیں، کوئی مقرر دن آپ نے فکس ہی کر دی ہے، آپ تو روز سورۃ مزمل پڑھ سکتے ہیں۔ اور تیسرا جس کنسیپٹ کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے مردوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ویسے بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ صدقات دیں، اپنے ڈیلی صدقہ دیں۔ جیسے ہی دن کی شروعات ہو تو آپ کو سب سے پہلے صدقہ دینا چاہیے، تو صدقہ دینے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی 100 بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے، یہ فکس نہیں ہے، یہ چیزیں تو خیر میری دیکھی ہوئی ہیں، اور اس چیز کا بہت لوگ بناتے ہیں، اور یہ چیز اب بھی ہے، بہت زیادہ ہے، لوگ اس چیز کو بہت ہی سکون سے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ سفر بھی ایک عام دن کی طرح، ایک عام مہینے کی طرح مہینہ ہے، ہم نے اسے بھی اسی طرح سے گزارنا ہے۔ ہم اس میں نکاح بھی کر سکتے ہیں، ہم اس میں کوئی بھی کام بھی کر سکتے ہیں، یہ کوئی نحوست والا کوئی بھی ایسا مہینہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا نیک ہی مہینہ ہے۔ اس میں کہیں سے ہمیں ثابت نہیں ہوتا کہ اس مہینے میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بس یہ چیزیں اصل میں ہم بھی، جو ہمارے ذہن ہے نا وہ بھی اسی دور میں ہی ٹھہرے ہوئے ہیں، ہم نے آگے نہیں بڑھنا۔ اصل میں ہم ایک نالج رکھتے نہیں ہیں، پھر اس نالج کو بغیر ریسرچ کیے ہوئے ہم بڑھاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر یہ آٹومیٹکلی ہماری نیکسٹ جو جنریشن ہوتی ہے اس میں یہ چیز ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اس چیز کو اگر آپ سن رہے ہیں تو اس چیز کو مزید آگے لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو بھی بتائیں کہ یہ ہمارے سارے کے سارے مسکنسیپشن ہے، ہماری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ مہینہ بھی عام مہینوں کی طرح ہے، اور اس میں بھی ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کو کسی بھی چیز کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم سب کچھ اس میں کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، ہمیں توفیق دیں کہ ہم ان چیزوں پر پہلے غور و فکر کریں، سوچیں کہ آیا ہمارے دین میں اس کے متعلق کچھ ہے۔ آپ کو علم نہیں ہے، کسی مفتی، کسی مولوی، کسی سے بھی آپ اپنے کنسیپٹس کلیئر کریں، اس کے بعد آپ اس چیز کو کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔